خدا کے سامنے پیج نمبر 154. دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ راست باز کے معنی کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ خدا کی راستے پر چلنا اور برائی سے دور رہنا، راست باز۔ راست باز، خدا کی راستی پر چلنا اور برے کاموں سے دور رہنا، برے کاموں سے دور رہنا، باز رہنا۔ اب کتاب مقدس کی کہانی ہے، بہت آسان طریقے سے خداوند تمثیلوں میں مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ 2 شخص ہیں، اب ان میں کون راست باز ٹھہر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق؟ جس نے اپنے گناہوں کا اور جو اپنی اچھائیوں کا اقرار کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی نظر میں۔ تو ہمیں کس کی نظر میں راست باز ٹھہرنا ہے؟ خدا کی نظر میں راست باز۔ بہت اچھی، اس کا جو اصل جواب ہے نا اس سبق کا، وہ بہن نے بتا دیا۔ ایک ہم نے سبق پڑھا تھا، بہن نے بڑی اچھی بات کی تھی سامری کے بارے میں۔ وہ بہن نے کہا تھا کہ سامری جو تھا وہ کیا تھا؟ خدا سے پیار کرتا تھا۔ خدا سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنا۔ جو چھوٹا کیا جائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ یہاں بڑا بنے گا، وہاں پر چھوٹا۔ راست بازی کا مطلب خداوند یسوع مسیح بہت ہی سادہ طریقے سے بتاتے ہیں کہ خدا کی نظر میں راست باز بننا ہے تو دوسرے کو فیور دینی۔ حالانکہ فریسی جو ہے وہ اس محصول لینے والے کی سب برائیاں کر رہا ہے، اور کاشی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی عیب جوئی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ عیب جوئی کر رہا ہے، سارے عیب بتا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو اس کے اندر عیب ہے وہ میرے اندر عیب نہیں۔ جی، تو خداوند یسوع مسیح کی نظر میں راست باز کے بارے میں صاف طور پر سمجھا دیا گیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں بیکار ہیں، خدا کی نظر میں کیا ہیں آپ؟ راست باز۔ تو خداوند یسوع مسیح تو اس کے بارے میں اس کی فیور کر رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہے جتنی شرائط ہیں، جتنی شریعت ہے میں پوری کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، دے یکی دیتا ہوں، اور اس جیسے کام بالکل نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے تو بالکل ہی لاجک ہی چینج کر دیا کہ کون راست باز ہو کر گئے۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان، اس کو سمجھنا شاید میری اور آپ کی عقل سے بعید ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی لاجک یا ٹرمنالوجی انسان کے بارے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کہتا ہے تمہارے خیالات میرے خیالات نہیں، یا میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں گے کہ راست بازی کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ پیدائش کی کتاب 18واں باب اس کی 24ویں آیت۔ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں۔ کتنے ہوں جی؟ 50۔ پھر پڑھتے جائیں۔
क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बाइक है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बाइस है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ, शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हो। क्या उन 5 की कमी के सबब से वो तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। अब आपने ये हवाला पूरा पढ़ा हुआ है, अब बताएं कहां तक गया है? खुदा कहां तक गया था? 10 तक गया था। और 10 के बाद कहते कितने लोग बचे थे उस खानदान में? उसमें से 3 ही बचे थे। 3 एक बाप दो बेटी। माँ तो फिर सही ना, हालांकि माँ का नंबर था, माँ ने एंड टाइम पे मुड़ के देखा। और कितने बचे? 3 बचे। अब 3 जो रास्तबाज बचे हैं, क्या वो बाद में रास्तबाज रहे? नहीं। इसी वजह से पालूस रसूल कहता है नए अहदनामे में सब ने गुनाह किया और खुदा जलाल से महरूम है। अब इसको मैं बहुत तेजी से आपको समझाना चाहूंगा। रास्तबाजी मैं और आप पूरी नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो खुदा का बेटा नहीं आता। खुदा के बेटे ने सारी रास्तबाजी क्या की है? पूरी की। और एक और हवाला पढ़िएगा, इमसाल 11 याद। बात रास्तबाजी पर हो रही। खुदावंद पुराने अहदनामे में ये चाहता था कि इंसान खुद बच जाए और मेरे अहकामात को माने, आमीन कहे और उन पर अमल करे। पर शरीर इतना एक्टिव था कि खुदा उसे तैयार करता था पर शरारत बढ़ जाती थी और फिर वो क्या होता था? उस ग्रेड से गिर जाता था। जी पढ़िएगा। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। जी क्या होता है जी? शरीरों की बातों से बर्बाद। बातें, शरीरों की दुआएं भी नफरत अंगेज है। पढ़ाइए हवाला आपने, क्या दुआएं करते हैं? अगर तुम इधर मुंह करोगे तो मैं इधर फेर दूंगा, तुम्हारी दुआ में नफरत रखिए। अब ये फरीसी कर दुआ रहा है। क्या कर रहा है? हैकल में गया है ना, हैकल में क्या कर रहा है? तो दुआ वाली कोई बात कर रहा है ये? हम लोग भी दुआ करते हैं, मैं भी, आप भी। दुआ सी भावें मुंह तो कर रही है, दिल तो दसे की कहने उन्हें मेरा नुकसान किया, खुदा तू बदला लेगा, तू इंसाफ करने वाला है। ये हम दुआ कर रहे हो तो कौन रास्तबाज ठहरेगा? हम तो बातों में। तो रास्तबाजी का स्केल खुदा ने बनाया जरूर था कि इंसान इस पर अमल करेगा और कामयाब होने की कोशिश करेगा, पर शरीर उसे बारहा आजमाता और उस ग्रेड से गिरा देता था। खुदा ने इंसान को रास्तबाज बनाया था और उस रास्तबाजी को बागे अदन से गिराया गया और फिर वो गिरता चला गया और खुदावंद यीशु मसीह के आने तक वो अपनी रास्तबाजी के उस स्केल तक नहीं पहुंच पाया। एक और हवाला निकालिएगा, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत। बात रास्तबाजी की हो रही है कि खुदा के सामने रास्तबाज कौन ठहर सकता है, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। जी मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। जी बदकार क्या है? खुदावंद की निगाह में। अब दुआएं हमारी रास्तबाजों जैसी तो है ही नहीं। रास्तबाजी की दुआ किसने की है? इन 2 शख्सों में
محصول لینے والا. اور ہمارے آج تک ہم نے جتنی بھی انجیل پڑھ لی ہے گھول کے پی لی ہے, سیمنریاں کر لی ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہم نے چاٹ لی, پڑھ لی, حفظ کر لی ہیں, انگلیوں پہ ہاتھوں پہ اشاروں میں ہمیں حوالے اور آیتیں یاد ہیں, پر کیا میں دعا راست بازی کے طور پہ کرنا سیکھا یا کرتا ہوں؟ اور خداوند یہاں کہہ رہا ہے راست بازوں کی دعا سے کوئی شہر ہے کوئی سرفرازی پا رہا ہے؟ بتائیں کون سا شہر بتائیں؟ اس کا مطلب راست باز اسی راست بازی سرفرازی کی کہنے ہیں. امریکہ بہت, کینیڈا بہت, انگلینڈ بہت, میرا ویزا لگ جائے. یہاں تک کہ یروشلم اور سامری اور خداوند یسوع مسیح کی جب ملاقات ہوئی تو وہاں راست بازی کی کوئی بات نظر آ رہی ہے؟ سامری عورت کیا کہہ رہی ہے اسے؟ مانگا جی, پھر اس نے فرق بھی بتایا نا. کیا فرق بتایا؟ حالانکہ وہ تو خدا کا شہر ہے, وہاں پہ لڑائی جھگڑے پڑے. وہ کہتا ہے جی میں کتنے عبادت کرنا, تسی کتنے عبادت کر دے. میں پڑھ رہی تھی اس میں بالکل بالکل پیچھے لوگ رہ گئے, یہ وہ سامری کہہ رہے تھے. صحیح, کیونکہ انہوں نے پھر بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مخلوط شادیاں کی, پھر ان کے نسلیں پیدا ہوئی. بہت زیادہ اسرائیل میں تو تھی, پھر ایک یہودا کا تو قبیلہ. ابھی میں اور آپ کیا کر رہے ہیں سامریوں کے بارے میں؟ برائی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ برائی نہیں کر رہے ہیں, ہم کلام کے پڑھ رہے ہیں تو ہم کو کریں. یہی باتیں تو ہو رہی تھی اور یسوع وہاں عام موجود ہوا ہے. اور پھر یسوع نے ایک بات کی, اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی, کیوں جڑیاں لڑائیاں پائیاں نے تو پائی ہے, یہودا دے قبیلیاں نے پائی ہے, بنیامین نے پائی ہے, 8 قبیلے نے, 2 قبیلے نے, 4 قبیلے نے, سب ابراہیم کی نسل سے ہو. اور ہماری بہن اکثر کہتی ہیں کہ کتورہ کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے, تو وہ کتورہ کی فیملی میں بھی یہ ڈسکس آتی ہے. ابراہیم کے بیٹے 8 تھے اور خدا تو ابراہیم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تیری کیا پائے گی؟ برکت پائیں گی. خدا تو اسحاق کو بھی برکت دے رہا ہے اور اسماعیل کو بھی دے رہا ہے. اور 6 میں لکھا ہوا ہے, پیدائش کی 25واں باب پڑھیں گے, 1 سے 7 آئے, تو ابراہیم نے اپنے جیتے جی انہیں میراث میں سے, جب اس کا دوست جس کے وسیلے سے میں اور آپ خدا کو جانتے ہیں وہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے, باپ ابراہیم, میں اور آپ کیوں نہیں کر رہے؟ خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پر یہی مثال ہے, جیسے یہ فریسی اور ایک گناہگار شخص, وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ گناہوں کو اٹھانے آئے ہیں, لے جانے آئے ہیں, بچانے آئے ہیں. اور سامری عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارا اور ہمارا کوئی میل جول نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا ہے؟ اس کے گناہوں کے بارے میں اس نے بات کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے, ہم نے راست بازی کو فوکس کرنا. اب خداوند یسوع مسیح سامری عورت کو کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جا اپنے پھر آگے خداوند یسوع مسیح نے کوئی وہاں پہ نیگیٹو بات کی ہے اس کے بارے میں؟ یہ چیز, یہ ہے دعا. نیگیٹو کوئی بات بولی؟ کچھ دوبارہ سوچیں.
اس میں بس ایک اس کی جو غلطی تھی وہ اس پہ واضح کی ہے، باقی وہ بھی مطلب اس طرح نہیں۔ آمین آمین۔ صرف غلطی مجھے اور آپ کو اپنی سمجھنی ہے، اور یہی کلام خدا اور خدا کے جتنے انبیاء ہیں وہ یہ بات بتانے آئے ہوئے۔ ہم لوگ اپنی غلطیاں نہیں مان رہے نا، غلطی مان لیں۔ اور دو دعا کرنے آئے، جو راست باز ٹھہرا اس نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف غلطی منی ہے، اس نے صرف غلطی، کوئی لسٹ نہیں بنائی اس نے۔ اس کو پتا تھا اس کے سامنے راست باز کون ٹھہر سکتا ہے۔ اس نے کہا خداوند میں تو اس لائق بھی، ہم نالائق ہیں، ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ کلام میں ایک اور حوالہ پڑھیے گا، وائس کی کتاب۔ خدا کلام میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ شاید کوئی مل جائے راست باز، مل جائے راست باز۔ وہ جڑا راست باز ماننا سی دوجے نو ناراض سمجھنا شروع ہو جاتا سی۔ راست وہ ہے خدا کی نظر میں جو دوسروں کے عیب نہ نکالے، چاہے وہ بڑی بڑی اذانیں دے دے، بڑے بڑے نعرے مار دے، بڑے بڑے مکاشفات دے دے، حفظ کیا ہو اس نے سب کلام خدا کی باتیں، فرشتوں کی زبانیں، ٹھن ٹھناتا پیتل لیے۔ لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی تجویزیں کی۔ خدا نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا تھا؟ ہماری تجویزوں کے ذریعے ہم ناراض۔ یہاں بھی فریسی اپنی تجویزیں پیش کر رہے ہیں، اپنے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ سارے۔ آپ کو چرچ دیتا ہے نا ساری چیزیں، بپتسمے سے شروع کرتا ہے، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو کیا دیے جاتے ہیں؟ فریسی نے بھی سارے سرٹیفکیٹ دس چھڑے۔ اے میرا چندہ کارڈ ہے، اوکے کلیئر ہے جی، ایس ڈیٹ تک صحیح ہے، جنازہ پڑھیا جا سکتا ہے، نکاح ہو جائے گا۔ خداوند کے بھی وہی کرن دے، یہ چیزیں اپروول ہے میرے پاس، میں راست با، میں ایدی طرح نہیں ہے ٹھگیاں ماردا ہے جڑا، نہ دائی کی دیندا ہے، نہ چرچ آندا ہے، نہ دعا کردا ہے، نہ نماز پڑھدا ہے، بڑا مودی جہا بندہ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس کے پاس، ان کوالیفائڈ۔ اور یسوع نے ایسے ہی کہا۔ تو یہ راست بازی کے ٹول نہیں ہیں، یہ چرچ بلڈنگ کو چلانے کے لیے ہے، رفاقت کے لیے ہے، شیئرنگ کے لیے ہے، محبت کو بانٹنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو بات چیت کرنے کے لیے ہے۔ چرچ میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ خدا کی نظر میں راست باز ہو جائیں۔ راست بازی کا کرائٹیریا یسوع مسیح اور بائبل مقدس میں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہی واضح ہے، اس لیے کہتے ہیں خدا کا کلام اتھوڑا، ڈھک، آگ، ایسا کلام یہ غریب کو تسلی دیتا ہے، بگڑے ہوئے کو اس کے خلاف جاتا ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیے گا، میکا 7:2 پڑھے بہن، آپ نے نکالا ہے؟ دیندار آپ کی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں، وہ سب کے سب کھاد پہ بیٹھے ہیں، یہ خوب کریں، ہر شخص جال بچھا کر۔ دیکھیں یہ ہے تشریح۔ تو راست باز کوئی ٹھہر سکتے خدا کی نظر میں؟ ہم صرف ایک اخلاقیات ہے، دنیاوی باتیں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے تو بنایا ہی انسان کو راست ہے، پر میری اور آپ کی تجویزیں، پلانز، ٹیکنیکس، جھوٹ کو گھڑنا، ڈیزائن کرنا، یہ ہمیں راست بازی کے اسکیل سے گرا دیتا۔ میں آپ سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں، میں کسی کا خیال کر رہا ہوں، تو اس میں راست باز نہیں بن جاتا۔ یہ تو سب کرتے ہیں، پارسی کرتا ہے، ہندو کرتا ہے، کون سا، یعنی کہ آپ تو یہ جانور دیکھیں کرتے ہیں ساری چیزیں۔ انسان کو صرف
دوسرے کی مدد اور معافی کے لیے بنایا گیا. پھر ہی میں اور آپ خدا کی نظر میں کیا ٹھہر سکتے ہیں؟ راست باز ٹھہر سکتے ہیں. ہماری دعائیں جب بھی ہم کریں بالکل صاف اور سیدھی اور کھری دعائیں ہونی چاہیے. خدا مجھے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس دعا کے مطابق ایک فریسی اور دوسرا کون ہے؟ محسوم ہے. یہ بھی اگر اپنے لیے زندگی مانگ رہا ہے تو اپنی چیزیں بتا کے مانگ رہا ہے کہ میں راست مانگوں تیرے حضور میں چلتا نہ ہوں. چتا رہا ہے یہ بھی اس کی دعا سنی گئی. دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جتنی بھی کلام، کیونکہ ہم بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، ہم لوگ کلیسیائی میسج نہیں دے رہے. میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی آگے تعلیم دینی ہے. لوگوں کو ڈی ٹریک نہیں کرنا خدا کے بارے میں، شفاؤں میں نہیں ڈال دینا. یہ کتاب دونوں طرف سے لکھی گئی ہے، اندر اور دو دھاری تلوار ہے. یہ اسے ڈیپلی سمجھنا ہے. خداوند کسی کا طرفدار، اس وجہ سے آپ سے باتیں کی جاتی ہیں تاکہ آپ سنجیدگی، کلام کی سنجیدگی کو محسوس کریں، نہ کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈی ٹریک کر دیں اور چھوٹی موٹی انہیں کیا کریں جی، سہولتیں، شفا مل گئی، دعا سنی گئی، نوکری مل گئی، اے چاکلیٹ، اے چپس، اے جنگر لے لیا تو جاؤ جی بھائی پوری روٹی دو وہ نانو. بچوں کو ساری چیزیں آپ کھلا دیتے ہیں، مطمئن ہوتا ہے ماں باپ جدوں تک انہوں نے پنجابی چ کہنے ٹھوسا نہ کھوایا جائے. خوراک، مکمل خوراک آپ نے اور میں نے لینی ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے. کبھی ہم بیچ میں کھانا نہیں کھا پاتے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی چاہیے تاکہ ہم وارم اپ رہیں، انرجیٹک رہیں. پر مکمل آپ نے آگے دینی ہے لوگوں کو، روزی آگے کلام دینا ہے آپ نے اور میں. اس وجہ سے بہت اچھے طریقے سے اس میسج کو آپ نے دوسروں تک ٹرانسفر بھی کر. راست بازی کی تعلیم خدا کی نظر میں اور یسوع مسیح نے جو مجھے اور آپ کو تعلیم دی، ہمارا اصل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر فوکس کرنا ہے اور دوسروں کو بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دینی ہے تاکہ لوگ صحیح ٹریک پر آئیں، راست بازی پر آئیں، راستے پر آئیں. ہم نے تو راستہ جو ہے نا وہ زگ زگ کر دیا ہوا ہے. سکڑا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ کوئی اسے سمجھ ہی نہیں پاتا. کیڑا سمجھے کلام اے دے تے بہت گہرے بیت نے. وہ گہرے بیت ہوتے تو لکھوایا کیوں گیا تھا؟ مجھے اور آپ کو دیا کیوں گیا تھا؟ خداوند تو مجھے جانتا ہے کتنی میری سوچ ہے. عام ہے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں. ہمیں اس سے سمجھنا ہے اور اس سے انس لگانی. جب تک میتھ کے آپ فارمولے یاد نہیں کرتے، آپ سوال کا جواب، اس کے بھی فارمولاز، یہ رٹافیکیشن نہیں ہے. میتھ کا اگر سوال کیا جاتا ہے تو ٹیچر ہمیشہ، بہن کو پتا ہوگا، ایک رف پیپر کو رف عمل، اور ٹیچر جب تک رف عمل نہیں دیکھتا تھا نا وہ سائن نہیں کرتا تھا. آج کل ہم لوگ رف عمل نہیں دیکھ رہے، صرف سائن، اوکے اوکے اوکے، سب نقل ہے، سب پکڑ دھکڑ ہے، سنی سنائی باتیں، آپ سے لی، مجھ سے لی، اس سے لی، یہاں سے سنا، وہاں سے سنا، اور ایک مسالہ بھر بنا کر ایک میسج دیتے. خداوند کا کلام سنجیدگی لاتا ہے، خداوند کا کلام قربانی چاہتا ہے، خداوند کا کلام معافی دیتا ہے، خداوند کا کلام نیچا کرتا ہے اور دوسروں کو اونچا کرتا ہے. یہ ہے بائبل کا نچوڑ. دولت یہ آپ کی محنت پر ہے، شہرت آپ کی محنت اور لگن پر ہے، اور یہی بائبل بتاتی ہے.
सुस्ताद उसे पसंद है, वो क्यों? और टखनों के बारे में क्या लिखा हो? मजबूत चाहिए। तो ये इसी वजह से बोला कि काम करो, काज करो। दुआएं आपकी सोचें चेंज करती है, मुस्तकिल मिजाजी बनाती है, सब्र लाती है, ठहराव लाती है, खामोश करती है। असी तो खामोश होने नहीं, नफ्सा नफ्सी। कलाम को समझना है और मुकम्मल समझना है, और मेहनत से और अपनी लगन से और अपनी जुबान से और अपने ख्यालों से आपने इज्जत पानी है। ये दुआवाना नहीं है, ये भी फरीसी दुआवा करदा जान दे, सब कुछ बोलन डे ना है, करन डे, करन डे, करन डे। खुदा ने सुना रिजेक्ट, तेरा राफ अमल सही नहीं है। तू सिर्फ जड़ियां गल्लां सुनिया ने ना खादमा को लिखियां ने पढ़िया नहीं, उन्हां ते ए रफ अमल वाले जड़ा करके वखान दे। और क्या कह रहा है? खुदावंद मैं तो इस लायक नहीं। काश मेरा और आपका मिजाज ऐसा हो जाए, फिर हम खुदावंद की नजर में क्या हो जाएंगे? रास्तबाज हो जाएंगे। चलें अब आप पढ़िएगा दरियाफ्त होने वाली सच्चाई। सब लोग गुनहगार हैं, हम सब खुदा के मेयार से कम निकले और उसके साथ हमारा ताल्लुक टूट गया। हम नेक काम करने या शरीयत पर अमल करने से अपने आप को रास्तबाज नहीं बना सकते। अगर हम इस कहानी के फरीसी की तरह दीनदार और मगरूर हैं, हम रास्तबाज नहीं ठहराए जाएंगे। खुदा के सामने रास्तबाज ठहराए जाने के लिए हमें उसके रहम और उसकी माफ़ी की ज़रूरत है। यसू ने ये कहानी हमें ये बताने के लिए सुनाई कि रास्तबाज ठहराए जाने का तरीका ये है कि हम अपने गुनाह को कबूल कर लें और खुदा से रहम की दरख्वास्त करें। जब हम हनीमी से खुदा के पास जाते हैं और उससे रहम मांगते हैं तो वो हमें रास्तबाज ठहराता है। जी, खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, और रास्तबाजी और रास्तबाजी के तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए, ना कि हम इम्तहानों में खड़े हो जाएं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है। मेरा यीशु, आपका यीशु जब इस जमीन पर आया, उसने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई, उसने सारी उंगलियां अपने पे दे। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत